السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج میں اپنے دوستوں کو ایک چیز سے الرٹ کروں گا کہ چکری روڈ والی سائڈ پہ ایک سوسائٹی ہے جس میں بہت جلد ایک فراڈ ہونے والا ہے۔ تو لوگ جو ہیں اپنی انویسٹمنٹ بچائیں، جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے اس جگہ پہ اپنے پیسے جو ہیں وہ بچائیں، کیونکہ کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ RDA نے 10-11 سوسائٹیز کے آفیسز کے اوپر چھاپے مارے ہیں، سائٹ آفیسز پہ سٹرکچرز مسمار کیے ہیں وہاں پہ، لیکن ایک سوسائٹی ہے جس کا آج کل نام کافی حد تک منظر نامے سے غائب ہو چکا ہے، اور حالانکہ وہاں پر بیلٹنگ بھی ہو چکی ہے، وہاں پر کافی حد تک ڈیولپمنٹ وغیرہ بھی ہوئی تھی، بڑا نام ہے، اور انٹرنیشنل کمپنیز کو بھی اس کے اندر انوالو جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور اس سوسائٹی کی لوکیشن جو تھی وہ بہت اعلیٰ قسم کی لوکیشن تھی۔ لیکن جیسے جیسے چکری روڈ والی سائڈ پہ بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، ویسے ویسے بہت سی سوسائٹیاں ختم بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ۔ تو ایک سوسائٹی ہے جس نے بیلٹنگ بھی کی تھی، ڈیولپمنٹ بھی کافی حد تک کی تھی، اور بہت اچھا پروجیکٹ ان کا بکنے والا بھی تھا، اور کیا نام ہے اس کا ڈیزائنر بھی انٹرنیشنل لیول کا تھا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے اس کا تھا، ڈیولپر بھی ان کا ایک مشہور نام تھا۔ لیکن آج کل ایک واردات جو ہے یہ ڈلنے لگی ہے کہ وہ سوسائٹی جو ہے وہ اپنی فائلز آہستہ آہستہ مارکیٹ سے غائب کرنے کے چکر میں ہے، اور مارکیٹ میں ان کے فائلز کی پرائسز کافی حد تک ڈیکریز ہوئی ہیں۔ اس میں اکنامک اور دوسرے تیسرے فیکٹرز بھی ہیں، لیکن مزید اس کے انٹرنل فیکٹرز وغیرہ بھی ہیں، اس کا ریٹ کم آنے میں، اور اچھے ریٹس کے اوپر وہ فائلز وغیرہ ساری بیچ کے، اور اب بہت کم ریٹ کے اوپر وہ والی فائل ساری جو ہے پرچیز بیک جو ہے وہ کرنے کا ان کا ارادہ ہے، بائی بیک کرنے کا ارادہ ہے، اور بہت سارے ڈیلرز کو بھی اس کے لیے تیار کر لیا گیا ہے کہ وہ سوسائٹی جو ہے وہ خود سامنے آ کر بائی بیک نہیں کرے گی، کیونکہ اس سے پھر سوسائٹی کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، لوگ فائلز وغیرہ اٹھا کے اس کے دروازے پہ پہنچ سکتے ہیں اور کافی ایک ایشو بن سکتا ہے۔ تو جو ڈیلرز وغیرہ ہیں ان سب کو تیار کیا گیا ہے کہ وہ خاموشی سے فائلز وغیرہ بائی کرتے رہیں گے، جمع کرتے رہیں گے، اور سوسائٹی ان سے فائلز وغیرہ بائی بیک جو ہے یہ کر لے گی، اور کوشش یہی ہوگی کہ بہت کم فائل جو مارکیٹ میں رہ بھی جاتی ہیں انہیں کم ریٹ کے اوپر خرید لیا جائے، تاکہ اس سوسائٹی کے لیے مستقبل میں کوئی لیگل پرابلم وغیرہ نہ بن سکے۔ اگر پاکستان کی مارکیٹ کے اندر، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر یہ چیز دیکھی جائے تو دیکھ کے بہت افسوس ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچھے خاصے زیادہ اماؤنٹ کے اوپر اپنے پلاٹس، فائلز وغیرہ بیچ کے انہیں ایک سہانا مستقبل جو ہے وہ دکھا کر پھر خود ہی مارکیٹ کو گرایا جاتا ہے، بہت زیادہ حد تک گرا دیا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ڈیلرز کو ساتھ ملا کر وہ تمام فائلز وغیرہ نکال لی جاتی ہیں، اور اسی قسم کی کمپنیز جو ہیں وہ چند سال بعد ایک نئے نام کے ساتھ دوبارہ مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، لوگوں کو یاد نہیں رہتا، اور وہ لوگ پھر اپنا پیسہ انہی لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں۔ حالانکہ آج کل RDA کا NOC نہ بھی ملے تو فاٹا کا NOC بہت سی سوسائٹیز لے رہی ہیں، جو کہ بہت آسانی سے بھی مل جاتا ہے۔ یاد رہے اس سوسائٹی کا چراغ گل ہوتا ہوا کافی عرصے سے دکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے مزید فائلز وغیرہ مارکیٹ میں بیچی ہیں، اور حالانکہ اچھے خاصے ریٹس کے اوپر، یعنی کہ 8 لاکھ، 10 لاکھ، 12 لاکھ، 15، 16 لاکھ کے ریٹ کے اوپر بھی ان لوگوں نے مارکیٹ میں فائلز وغیرہ اپنی بیچی ہیں، اور اب چند ہزاروں کے ریٹ کے اوپر صرف اور صرف یہ اپنی ساری فائلز وغیرہ اٹھا لیں گے، یعنی ایک بہت ہی غلط طریقے سے لوگوں کے بہت زیادہ پیسے اپنی جیب میں آلموسٹ ٹرانسفر یہ کر رہے ہیں۔ دوست پوچھیں گے ہمیں کیسے معلوم اس کا کہ یہ فراڈ ہونے والا ہے؟ تو اس سوسائٹی نے ہم لوگوں سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا کہ جی آپ لوگ بھی ہیلپ کر دیں، مارکیٹ سے ہم لوگوں کو فائلز وغیرہ اٹھا دیں، لیکن اس قسم کے ہتھ کنڈوں کو، اس قسم کی چیزوں کو ہم لوگ انتہائی
غلط اور خیانت سمجھتے ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اور ایک عام اور شریف آدمی جو ہے اس کے ساتھ۔ اس ٹائپ کی پریکٹسز کو ختم ہونا چاہیے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سے۔ بہت زیادہ لمبے عرصے سے ایک پلاننگ ہے کہ ریرا کا ایک ادارہ بنایا جائے، یعنی ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی۔ یہ ریرا کا ادارہ انڈیا میں بھی بنا تھا، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری ہر چیز جو ہے موسٹلی قانونی چیز انڈیا کی سائڈ سے ہی سیکھ کے ہم لوگ آگے کرتے ہیں خود، ورنہ ہم لوگوں میں عقل یا دماغ وغیرہ کی کوئی نشانی پائی نہیں جاتی۔ تو یہ ہے کہ انڈیا نے 1-2 سال لگا کر ریرا کا ادارہ بنا دیا تھا، لیکن ابھی آئی ایم ایف بھی ایک لمبے عرصے سے پاکستان کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریگولرائز کرنے کے لیے، اس قسم کے فراڈز وغیرہ سے بچنے کے لیے ریرا کا ادارہ بنانے کا کہہ رہا ہے، لیکن پاکستان میں ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے مفادات ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں، جس کی وجہ سے بڑی بڑی طاقتیں بھی اس اتھارٹی کا قیام میں رکاوٹیں ابھی تک ڈال رہی ہیں۔ تو جب تک ریگولیشن نہیں ہوگی اس وقت تک، حالانکہ ریگولیٹری اتھارٹیز آر ڈی اے، ایل ڈی اے اس ٹائپ کی بھی ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، یہ ریگولیٹر کا کام ہی کرتی ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ ان میں رشوت ستانی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان سے ریگولیشن کا کام نہیں کرتا، ان سے رشوت لینے کا کام ہی صرف ہو سکتا ہے۔ تو چلیں، دوستوں کو باخبر کرنا تھا، مہربانی احتیاط کیجئے گا اور اس ایریے کے اندر نظر ذرا سی رکھیے گا۔ نام و سوسائٹی کا نہیں بتا سکتا میں فی الحال، کیونکہ مارکیٹ میں ایک دم سے لوگوں کو اچھا خاصا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو دیکھ لیں، خود ریسرچ آپ لوگ کر لیں اپنی، اور ٹائملی ایگزٹ لینا چاہیں لے لیں، یا پھر کیسز وغیرہ جو کچھ کرنا چاہیں اگر آپ کو پتہ چل جائے تو کیسز وغیرہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ریرا کا ادارہ اگر بن جاتا ہے، ایک ریگولیٹری اتھارٹی بن جاتی ہے، تو پورے پاکستان میں الاٹمنٹ کسی بھی سوسائٹی کی جو ہوگی وہ اس کی ذاتی نہیں ہوگی، وہ ریرا کی سائڈ سے الاٹمنٹ ہوگی۔ تو وہ گورنمنٹ کا ایک ڈاکیومنٹ ہوگا، کافی حد تک سیف چیز ہوگی، فراڈ کا اتنا خطرہ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ یہ سوسائٹیز جہاں پہ خود اپنی الاٹمنٹ وغیرہ نکال کے دے رہی ہوتی ہیں، اسی کے اندر ہی اچھے خاصے پیسے جمع کر لیتی ہیں ڈیولپر، یہ وہ سب چیزیں اچھی لگا لیتی ہیں، لیکن نیت ان کی ٹھیک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بہت اچھے ریٹ کے اوپر پلاٹ وغیرہ بیچ کے، فائلز وغیرہ بیچ کے، بہت اچھی مارکیٹنگ کر کے ڈیولپر اور ڈیزائنر بہت اچھے لگا کے آخر کار یہ لوگ پیسے بہت کم ریٹ کے اوپر جو فائل ہے اسے گرا دیتے ہیں، اور فائل بائی بیک کر کے بالآخر بھاگ جاتے ہیں مارکیٹ سے۔ دوستوں کو میں نے خبردار کر دیا ہے، سو آگے احتیاط کرنا اور چیک کر لینا آپ لوگوں کا کام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔